بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ رزق کے حوالے سے بلکہ تقسیم رزق، اس کا کوئی نظام، اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاید میں آپ کو یہ بات سمجھا سکوں یا نہ سمجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہر ذی روح کے لیے رزق کا۔ اس میں انسان بھی، بندے بھی آ جاتے ہیں، جانور بھی آ جاتے ہیں، دونوں کو رزق پہنچانے، رزق کا اللہ کا وعدہ ہے، مل رہا ہے، دونوں کو مل رہا ہے، اللہ پہنچا رہا ہے۔ کس طرح پہنچا رہا ہے؟ اگر دونوں کے لیے برابر ہو تو پھر انسان اور حیوان میں فرق کیا رہا؟ جانوروں کو، حیوانوں کو ہم جنگلوں میں جا کر تو نہیں رزق دیتے، وہ خود پہنچ جاتا ہے ان کو۔ سمندر میں مخلوق ہے جتنی، وہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے، ان کو بھی رزق پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم بڑے فخری انداز میں بات کر دیتے ہیں، یہ کیڑا، پتھر کے اندر بھی کیڑا ہے، اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ جی بالکل دیتا ہے، بالکل یہ وعدہ ہے سورۃ انعام کی 151 نمبر 51۔ اللہ نے ہر وعدہ ہے کہ میں ہر ذی روح کو، اور وہ تمہاری نہ صرف تمہیں، تمہاری نسلوں کے لیے بھی بندوبست کیا ہے۔ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تصور کلیئر نہیں کرتے ہم، اس کو ٹویسٹ کر کے کسی اور طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس کے دو نقصانات جو میرے سامنے ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جو اسلام کا معاشی نظام ہے وہ بالکل مفقود ہو گیا، ختم ہے ہی نہیں سامنے ہمارے، کہ اتنا بڑا عالمگیر یہ دین ہے جسے ہم کہتے ہیں، اور زندگی پر محیط ہے، زندگی کو محیط ہے اتنا بڑا، تو وہ اس میں رزق کا کیا نظام ہے سوائے ایک یہ جو زکوٰۃ ہم کہہ دیتے ہیں 2.5% سال کے بعد دینی کرنی۔ تو اس کے علاوہ تو ہمیں دیکھیں، اس وقت دنیا میں دو نظام چل رہے ہیں، اشتراکی نظام ہے، سرمایہ داری نظام ہے۔ اشتراکی نظام ایک طرح سے ختم ہو گیا ہے، روس کا نظام تھا، انہوں نے بھی اس میں کچھ تبدیلیاں کر لی ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کو بہتر سمجھا انہوں نے کر لیا۔ باقی یہ یہودیوں کا یہ جو سرمایہ داری نظام، یہی ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ اگر ہم کچھ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسی میں ہی پابند کاری لگا کے تھوڑی بہت ہم اسی کو ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسلام کا یہی نظام ہے۔ بلکہ مولویوں کے پاس جائیں، علماء کرام کہہ لیں، ان کے پاس جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے ورد وظائف کے، سوائے صورت واقعہ، رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے علاوہ، یا اور جتنے بھی یہ مطلب میں بات کرتا آ رہا ہوں، ورد وظائف کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آئے گا۔ یہ کوئی نظام نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور دیکھ لیں آپ، پھر اسی طرح غربت بھی ہے ساری۔ تو اللہ کا ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا دین تو اور اللہ اس میں نظام نہ ہو، معاشی نظام، یہ سوالیہ نشان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہے، اس کو چھپا دیا گیا ہے۔ اس کا چھپانا، اس کا یہ جو دوسرا پہلو ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تقاضا کرتا ہے دین کہ اس کا معاشی نظام ہو، جس طرح اشتراکی نظام ہے اور جس طرح یہودیوں کا سرمایہ داری نظام ہے، اس طرح کوئی اسلامی نظام، معاشی اسلامی نظام واضح طور پر خود کے خد و خال ہمارے سامنے ہو۔ جو تصور ہم نے دے دیا ہے کہ اللہ ہی رازق ہے، رزق دینے والا، اس نے وعدہ کیا ہوا، جس انداز سے ہم لے رہے ہیں تو دو چیزیں ہمارے سامنے سے ہٹ جاتی ہیں۔ ایک نظام کی شکل ختم ہو جاتی ہے، اس طرف آتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں۔ اور دوسرا، یہ جو ظالم ہیں، غاصب ہیں، ڈاکو ہیں، جنہوں نے رزق کے وسائل پر، ذرائع پر قبضہ کیا ہوا ہے، ہمارا اس طرف دھیان جاتا ہی نہیں، ہم اس طرف جاتے ہی نہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہو۔ جب اللہ نے اللہ پہ ڈال دیا کہ وہ وہی رزق دینے والا ہے، تو میرے بھائی اس تصور کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک وہ رزق دینے والا، اور اس نے دیا، دے رہا ہے۔ میں دو چیزیں اور شامل کر کے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ رزق اس نے دیا، بالکل، یہ زمین ہے، یہ سیارہ ایسا ہے کہ جہاں یہ ہم پانی کے ذریعے کاشتکاری کرتے ہیں، یہاں سے انسان کا رزق نکلتا ہے۔ کسی اور سیارے میں ایسی چیز ثابت نہیں کہ وہاں کوئی اس طرح کی چیز پیدا ہوتی ہو،
جہاں تک بھی ہم پہنچے ہیں، جو بھی سائنس نے کیا ہے، یہ زمین یہ اللہ نے بندوبست کیا ہے۔ اس نے یہ آگے جو کام کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ اگر اتنا ہی کام ہو تو ٹھیک ہے جی، انسان بھی اور حیوان دونوں برابر ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں۔ جو اب دیکھیے حیوانوں میں کیا انتظام ہے، جو تکڑا ہے، طاقتور ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، زبردستی ہے۔ اگر ویسا ہی انسانوں کے اندر ہو تو پھر انسان اور حیوان میں فرق کیا رہ گیا؟ یہاں بھی زبردستی ہے، جو تکڑے ہیں انہوں نے وسائل پر قبضہ کر لیا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ نے ان کو بہت دے دیا ہے۔ جو دوسرے ہیں وہ صبر قناعت ان کو تلقین کی جاتی ہے، بس اللہ نے ایسا امتحان لے لیا، آزمائش میں ڈال دیا۔ تو میرے بھائیو یہ دو نقائص جو سامنے آتے ہیں، ایک اس طرف نظام سے نظر نہیں جاتی ہماری، نظام کی طرف، معاشی نظام کی طرف سوائے ایک زکوٰۃ کے، اور دوسرا جو یہ قابض ہیں ان کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ تو میں دوسرا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہدایت اللہ دینے والا ہے، اللہ بالکل دینے والا ہے۔ کیا بندوبست کیا اس نے ہدایت کا؟ انبیاء کرام پر کتابیں نازل کر کے انسان کے لیے ہدایت کا بندوبست کر دیا، یہ ہے ہدایت دی۔ تو دوسرا یہ وعدہ، دوسرا اس نے کہا کہ قرآن کی میں حفاظت کروں گا۔ تو کیسے حفاظت کی؟ حفاظ کرام کے ذریعے، انسانوں کے ذریعے۔ یہ جب رزق کی بات آتی ہے، میں پہلے کر چکا ہوں، تو پھر وہاں ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو وہاں انسان، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی انسانوں نے تقسیم کار کا نظام بنانا ہے، ہم نے مشاورت سے بنانا ہے۔ اسلام شورا کا کتنی اہمیت ہے، تو یہ نظام ہم نے بنانا ہے۔ یہ نظام تھا، ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت یہ نظام نہ ہو، یقیناً ہوگا، مگر ہمیں تو وہاں تک جا ہی نہیں سکتے۔ اس طرح الجھا دیا گیا ہے، اس پر اس طرح پردہ ڈال دیا گیا ہے، تو اس طرف تو جانے ہی نہیں دیتے۔ میں چھوٹی سی مثال دوں، اشر، ایک قبیلہ اشری، حضرت موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس قبیلے سے تھے، تو آپ نے کچھ اس قبیلے کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اس قبیلے سے محبت ہے، یہ میں اشری میں سے ہوں، یہ مجھ میں سے ہیں، اس طرح کے الفاظ، یہ محبت کا اظہار ہے۔ کیوں؟ وہ کرتے یہ تھے کہ وہ عام دنوں میں تو ٹھیک ہے، جب فاقہ ہوتا تھا، قحط پڑتا تھا، ایسی غربت ہی تھی، تو وہ کرتے یہ تھے کہ جو جتنا کما کے لاتا تھا وہ سارا اکٹھا کر لیتے تھے۔ اکٹھا کرنے کے بعد وہ پھر برابر برابر تقسیم کر لیتے تھے اپنے قبیلے میں۔ تو ان کی اس صفت کی بنا پر آپ نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا کہ یہ اشری، میں ان میں سے ہوں، یا یہ مجھ میں سے، یا آپ نے محبت کا اظہار فرمایا۔ الفاظ میں ایگزیکٹ نہیں، مطلب اس طرح کے ہیں۔ تو میں بات تو بڑی لمبی ہے، یہ رزق کا بڑا معاملہ ہے۔ تو سردست جو میں جس پر میں اپنی توجہ مرکوز رکھنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں آپ کو، کہ یہ جو تصور ہم نے بنایا ہے نا کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اور اس کو اس انداز میں لیتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ بے شک وہ رزق دینے والا اور دے رہا ہے۔ ہمارا کوئی نہ کوئی معاشی نظام تھا اور ہونا چاہیے اتنے بڑے دین کا، عالمگیر دین کا۔ اور دیکھیں یہ کتنا اہم ہے، مطلب ایک تو پہلے سمجھے رزق کہتے کسے ہیں؟ یہ صرف روٹی دانے تک، یہ یہاں تک ہی محدود نہیں ہے۔ ضروریات زندگی، سامان زیست، زندگی گزارنے کا سارا سامان رزق میں آ جاتا ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا دین جس کے ہم دعوے دار ہیں، دین اسلام، اور اس میں اس کا نظام نہ ہو، سوائے اس کے کہ جس کا، اور جو آپ کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عین صلاح دین کے اسلام کے مطابق ہماری زکوٰۃ ہو رہی ہے، بینکوں سے بھی کاٹ لیتے، یہ الگ بحث ہے۔ کرنسی پر زکوٰۃ بنتی ہی نہیں ہے، یہ بات میں کروں گا کہ جب جمع کرنے کا نہیں ہے، دیکھیں وہاں بھی ہم نے بڑی بددیانتی کی ہے کہ ہم نے اسلام قرآن میں ہے کہ مال اکٹھا کرنا ہی نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ نہیں زکوٰۃ دے دیں پھر اکٹھا کر لیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو پھر خود ساختہ بات ہوگی نا۔ ہم نے خارج سے ایک چیز پیدا کر لی کہ وہ کہتا ہے کہ جو جمع کرے، جمع کرنا ہی نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ نہیں زکوٰۃ دے لو تو جمع کر سکتے، تو کہاں ہے ابھی قرآن میں یہ؟ تو وہ ایک الگ روایت ہے، اس پر بات پہلے بھی کیا، پھر بھی میں کروں گا۔ تو سر دست میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دو خرابیاں اس تصور میں، جس طرح کا ہم تصور پیش کرتے ہیں، وہ ہم ہدایت میں بھی ویسا ہی کرتے ہیں، اللہ کو دلوں میں ڈال دیتا ہے
वहाँ भी गलत तसव्वुर है हमारा। हदायत उसने दी, किताब हदायत लोगों को देकर अम्बिया कराम के ज़रिए। तो कुरान की मिसाल हमारे सामने उसको मानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों के ज़रिए कुरान की हिफाजत फरमाई, हफाज कराम की। तो ये भी तो वादा है ना रिज़्क़ का भी। तो निज़ाम है, उस निज़ाम को तलाश करने की कोशिश करें। बस ये मैं बात करना चाहता हूँ। हो ही नहीं सकता कि ऐसा निज़ाम ना हो ही नहीं सकता कि इंसान और हैवान बराबर एक ही निज़ाम के तहत करें, जहाँ तकसीम रिज़्क़ की तकसीम कार का निज़ाम होना चाहिए। वरना जानवरों में और हम में कोई फ़र्क नहीं। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, ठीक है, शेर दूसरों को खा जाते हैं, इस तरह का सिलसिला। तो यहाँ इंसानी माशरे में भी अगर ऐसा ही हो, और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ये खुदाई निज़ाम नहीं हो सकता, ये हमने बनाना है। और जैसा तसव्वुर पाया जा रहा है, बात लंबी हो रही है, वही मैं कहता हूँ। तो फिर ये चोरों, डाकुओं, जो लुटेरे, जो गासिब हैं, जिन्होंने वसाइल पर कब्जा किया और रिज़्क़ के वसाइल पर, उनकी तरफ नज़र जाती ही नहीं है, उनके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं, जाने ही नहीं दिया जा रहा। तो बस ये दो बातें, एक इस निज़ाम के बारे में, निज़ाम है और होना चाहिए, और दूसरा ये जो बदमाश हैं इनकी तरफ नज़र जानी चाहिए, इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो बस यही बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता था कि अल्लाह का तो वादा है कि मैं रिज़्क़ का भी ज़िम्मेदार, तुम्हारी नस्लों का भी ज़िम्मेदार, बल्कि रिज़्क़ुन करीम, ये मैं दो अनफाल की 74 और हज की 50 नंबर आयत है। अल्लाह का वादा है कि मैं तुम्हें रिज़्क़ुन करीम, और गैर मशरूत नहीं है। शर्त यही है कि उसके निज़ाम के तहत। तो क्या है उसका निज़ाम भाई? बस ये बात सोचने वाली है कि ऐसे नहीं रिज़्क़ुन करीम। क्या रिज़्क़ुन करीम मिल रहा है? कितने गरीब हैं? क्या हम इज़्ज़त की रोटी खा रहे हैं, कमा रहे हैं, कर रहे हैं? ये तक़सीम कार, जो रिज़्क़ की तक़सीम का ये निज़ाम चाहिए हमें। मैं छोटी सी बात और करूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त कहा गया कि आपका उन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं जिन्होंने दीन में फ़िरके बना लिए। उस वक़्त कब ये फ़िरके थे? ये जो मतलब हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, या और हैं, वो तो 72 कहते होंगे, पता नहीं वो किस तरह पूरे होते हैं, कब जाके पूरे होंगे, नबी की तरफ मंसूब कर देते हैं। तो उस वक़्त क्या फ़िरके थे? भाई यही, ये एक जो इश्तराकी निज़ाम है, अब एक फ़िरका रिज़्क़ की तक़सीम पर जो फ़िरके बने हैं, और दूसरा ये सरमायादारी निज़ाम। ये सरमायादारी निज़ाम कदीमी निज़ाम है, फ़िरौन का भी यही निज़ाम, नमरूद का भी यही निज़ाम। तमाम अंबिया कराम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आए हैं मेरे भाइयों। मैं आपको ये बात बता दूँ, ये सरमायादारी निज़ाम है, ये ताकत धौंस का जो निज़ाम है, जो वसाइल पर कब्ज़ा करें। तमाम अंबिया कराम इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने के लिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लगा लें, सालेह अलैहिस्सलाम को लगा लें, बाकी जितने भी अंबिया कराम हैं उनकी हिस्ट्री आप देख लें। एक कमज़ोर बेबस लोग जो माशी तौर पर पिसे हुए थे, उनकी मदद की, और वही सबसे पहले दीन में शामिल होते थे, गरीब गुरबा लोग ही होते थे। तो बात फिर लंबी हो रही है, सिर्फ दो चीज़ों पर ज़हन रखें और सोचें, गौर करें कि इसका कोई इतने बड़े दीन का, आलमगीर दीन का, और ऐसी किताब इस्लाम कुरान जो है, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया, इसका माशी निज़ाम है। वो अब कहाँ है? उसके क्या खदोखाल है? उसको किस तरह नाफज करना है? और ये तसव्वुर जो है, ये इस तरह नहीं है। इसके दो नकाइस हैं। यही, एक तो निज़ाम ओझल हो गया, उसकी तरफ सोचते ही नहीं है, बस अल्लाह ने कर दिया। और दूसरी बात, ये गासिब जो हैं, जिन्होंने वसाइल पर कब्ज़ा किया हुआ है, उस तरफ हमारा ज़हन जाता ही नहीं। हम कहते हैं इन पर अल्लाह का फ़ज़ल है। ये तो फ़ज़ल वाले लोग हैं अल्लाह के। बस यही बात करना चाहता था, बात लंबी होगी। आपकी मेहरबानी, आपने सुनी। बाकी रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें। वस्सलाम।